بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار ساجد نور اور آپ میرا یوٹیوب چینل سردار ساجد نور دیکھ رہے ہیں۔ میرے وہ دوست و احباب جو پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حجر اسود۔ حجر اسود عربی کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک حجر اور ایک اسود۔ حجر کا مطلب پتھر ہوتا ہے اور اسود کالے یا سیاہ رنگ کے لیے بولا جاتا ہے، اور حجر اسود یہ وہ مبارک پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا اور بیت اللہ میں جنوب مشرقی دیوار میں زمین سے تقریباً 1.5 میٹر بلندی پر بیت اللہ کے کونے میں نصب ہے۔ حجر اسود کے متعلق مختلف احادیث موجود ہیں، ہم یہاں پر 2 یا 3 کا انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے سنن ترمذی کتاب الحج، حدیث نمبر 877 یعنی 877۔ راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے اور وہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ دوسرے مقام پر سنن ترمذی حدیث نمبر 961 راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجر اسود کو لائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، وہ دیکھے گا اور اس کی زبان ہوگی اور وہ گواہی دے گا کہ کس نے حق کے ساتھ اس کو چوما تھا۔ تیسرے مقام پر ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کتاب الحج، حدیث نمبر 878 راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے 2 یاقوت یعنی موتی ہیں۔ اللہ نے دانوں کی روشنی کو ختم کر دیا، اگر اللہ ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو ان کی روشنی سے ساری دنیا یا مشرق اور مغرب بھی روشن ہو جاتے۔ حجر اسود کے ساتھ مختلف حادثات بھی پیش آئے ہیں۔ کئی دفعہ حجر اسود کو چوری کیا گیا یا چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے قبیلہ جرہم جو مکہ میں سب سے پہلے آ کے آباد ہوا تھا، جب ان کو مکہ سے نکالا گیا تو انہوں نے حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا، لیکن ان کو یہ کام کرتے ہوئے ایک عورت نے دیکھ لیا تھا، جس نے بعد میں لوگوں کو بتایا، اور پھر انہوں نے حجر اسود کو نکال کے دوبارہ بیت اللہ میں نصب کر دیا۔ دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ 317 ہجری 317 ہجری کا واقعہ ہے کہ بحرین میں کرامتہ کی حکومت تھی، اور ان کا ایک بادشاہ ابو طاہر سلیمان کرامتی یا کرمتی نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور بے شمار حجاج کرام کو شہید کیا اور بیت اللہ سے حجر اسود کو نکال کر لے گیا۔ اس طرح 22 سال تک بیت اللہ حجر اسود سے محروم رہا، اور پھر 339 ہجری یعنی 339 ہجری میں عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ 30,000 دینار کے بدلے وہ حجر اسود واپس کر دے۔ اس پر وہ رضامند ہو گئے، اور یہاں سے مقتدر باللہ نے شیخ عبداللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وفد کے ساتھ بھیجا بحرین میں کہ وہ وہاں سے حجر اسود لائیں۔ اس نے بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا، اور سب سے پہلے اس نے ایک ایسا پتھر جو حجر اسود نہیں تھا لیکن اس کو خوشبو لگا کر کپڑے میں لپیٹ کر
شیخ عبداللہ محدث کو دیا۔ شیخ نے کہا کہ ہم اس طرح اس کو نہیں لے جائیں گے، کیونکہ حجر اسود کی دو نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسرا یہ کہ وہ آگ میں گرم نہیں ہوتا۔ لیکن جو پتھر اس نے دیا، جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اتنا گرم ہوا کہ پھٹ گیا۔ اس طرح 2-3 پتھر اس نے اور بھی دیے جو کہ صحیح ثابت نہ ہوئے۔ پھر آخر میں جو اصل حجر اسود تھا وہ اس نے دیا، اور جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی پہ تیرنے لگا، اور جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گرم نہیں ہوا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ ہمارا حجر اسود ہے، اور پھر اس حجر اسود کو لے کر وہ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر آئے جو ہوا کی طرح اڑتی ہوئی، یعنی کئی ہفتوں کا جو سفر تھا وہ دنوں میں طے کر کے وہ بیت اللہ میں پہنچ گئی، کیونکہ حجر اسود اپنے اصل مقام کی طرف جا رہا تھا۔ اور جب وہ نکال کر یہاں سے لے کر گیا، اور بحرین تک کہتے ہیں کہ 40 اونٹ جن پر یہ لادا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، وہ اس کے بوجھ تلے مر گئے جس کے اوپر بھی لادا گیا۔ اس طرح 317 ہجری میں دوبارہ بیت اللہ میں آ کر حجر اسود کو نصب کیا گیا۔ 339 ہجری میں دوبارہ اس کو بیت اللہ میں نصب کیا گیا، اور یہ ٹوٹ چکا تھا، اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہے۔ تقریباً اس کے 8 ٹکڑے ہیں جو ایک چاندی کے کور میں اندر وہ نصب کیے گئے ہیں، اور آج بھی وہ بیت اللہ میں موجود ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ٹکڑا ہے وہ کھجور کی گٹلی یعنی بیج کے برابر ہے، اور آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حجر اسود کا بوسہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔